الرحیم قالت لهم رسلهم جواب رسل بریکٹ میں اثبات بشریت بلسان انبیاء علیہ السلام، اثبات بشریت بلسان انبیاء علیہم السلام، یعنی بشریت کا ثبوت ہے حضرات انبیاء علیہ السلام کی زبان سے۔ قالت لهم رسلهم، اور جب کہا ان سے رسولوں نے، ان نحن الا بشر مثلکم، ہم نہیں ہیں مگر تمہاری طرح بشر ہیں، ولکن اللہ یمن علی من یشاء من عبادہ، لیکن اللہ احسان کرتا ہے جس پر چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے۔ یمن کا معنی احسان کرتا ہے۔ وما کان لنا، نفی مختار کل، وما کان لنا، اور نہیں ہے اختیار ہمارے لیے، ان نأتیکم بسلطان، کہ ہم لے آئیں کوئی معجزہ، نہیں ہے ہمارے لیے اختیار کہ ہم لے آئیں کوئی معجزہ، بریکٹ میں فرمائشی معجزہ، الا باذن اللہ، مگر اللہ کے حکم سے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور چاہیے کہ ایمان والے اللہ ہی پر بھروسہ کریں۔ وما لنا الا نتوکل علی اللہ، اور آخر ہم کیوں نہ بھروسہ کریں اللہ پر، وقد ہدانا سبلنا، حالانکہ دکھائی ہمیں اللہ نے ہدایت کی راہیں، وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا، اور ہم ضرور بالضرور صبر کریں گے اس پر جو تم اذیت دیتے ہو ہمیں، وَلَنَصْبِرَنَّ پر عنوان ہے علاج حزن، وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، اور چاہیے کہ اللہ ہی پہ بھروسہ کریں بھروسہ کرنے والے۔ قرآن کریم کی ان آیات میں انبیاء علیہ السلام نے خود بھی اپنی بشریت کو بیان کیا۔ جب مشرکین مکہ نے یہ کہا، ہم تو نہیں دیکھتے ان انتم الا بشر مثلنا، مگر تم لوگ تو ہماری طرح محض بشر ہو، تو انبیاء علیہ السلام نے خود بھی اپنی زبان سے کہا کہ ہم جتنے بھی ہیں ہم سب بشر ہیں، لیکن اللہ نے ہم پر یہ احسان کیا ہے کہ اللہ نے ہمیں نبی بنا کر بھیجا ہے۔ تو قرآن کریم کی وہ آیات جن میں بشریت کا اثبات ہے وہ کون کون سی ہیں، تو اشارتاً آپ نوٹ کر لیں۔ قرآن کریم میں نمبر 1 سورہ بقرہ آیت نمبر 129، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کی بعثت کے 4 مقاصد بیان فرمائے۔ اس میں فرمایا کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اللہ تو بھیج دے ایک رسول، اور وہ رسول منہم انہی میں سے ہو، یعنی جس طرح یہ لوگ انسان بشر ہیں وہ رسول بھی انہی بشر میں سے ہو، تو رسول منہم سے بشریت انبیاء علیہ السلام کا ثبوت ہے۔ نمبر 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 151، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ۔ اس آیت میں بھی رسولا منکم، جیسے ہم نے بھیجا تمہارے درمیان رسول جو تم میں سے ہے، رسولا منکم جو تم میں سے ہے، یعنی جیسے تم بشر ہو وہ رسول بھی بشر ہے۔ نمبر 3 سورہ آل عمران آیت نمبر
164 لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر احسان فرمایا کہ رسول بھیجا ان میں جو انہی میں سے ہے، رسولا من انفسہم، جو رسول انہی میں سے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا۔ اس سے بھی انبیاء علیہ السلام کی بشریت کا اس بات ہوتا ہے۔ کتنی آیتیں ہوئی؟ 3۔ چوتھی آیت کہ جب ان لوگوں نے اعتراض کیا کہ انبیاء علیہ السلام تو بشر نہیں ہونے چاہیے، نور ہونے چاہیے، تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کے جواب میں فرمایا قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَّسُولًا، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 95، 94-95۔ دیکھیں 94 کے اندر بیان فرمایا وَمَا مَنَعَ النَّاسَ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَّسُولًا، اللہ نے بشر کو رسول بنایا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ، اگر زمین میں ہوتے فرشتے، یمشون مطمئنین، وہ چلتے اطمینان کے ساتھ، لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَّسُولًا، تو ہم آسمان سے فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتے۔ اگر زمین میں فرشتے ہوتے تو ہم رسول بھی فرشتہ بناتے، تو زمین میں چونکہ بشر ہیں تو ہم نے رسول بھی جو بنایا وہ انہی بشر میں سے بنایا۔ اس سے بھی معلوم ہوا۔ اسی طرح جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں، ان آیت کے اندر بھی واضح طور پر ہے، جو سبق چل رہا ہے سورہ ابراہیم، یہ آیت نمبر 11، اس میں انبیاء علیہ السلام نے خود فرمایا قالت لہم رسلہم ان نحن الا بشر مثلکم، ہم نہیں ہیں مگر ہم تمہاری طرح بشر ہیں۔ دیکھیں اس میں جملہ حصر ہے، جب کوئی بات نفی اور اس بات کے درمیان میں آ جائے تو اس میں حصر کا معنی ہوتا ہے، تو یہاں ان نحن، ہم نہیں ہیں، الا بشر مثلکم، مگر تمہاری طرح بشر ہیں، تو نفی اور اس بات کے درمیان معنی حصر کا کہ ہم بشر ہی ہیں، ہم کوئی اور نہیں ہیں۔ پھر یہاں آیت میں لفظ مثل، دیکھیں لفظ مثل کہتے ہیں اشتراک الشیئین فی النوع من الانواع، اور مثل کہتے ہیں اشتراک الشیئین فی وصف من الاوصاف۔ مثل کسے کہتے ہیں؟ اشتراک الشیئین فی نوع من الانواع، کسی دو چیزوں کا شریک ہونا کسی ایک نوع میں۔ اشتراک الشیئین فی نوع من الانواع، کسی نوع میں شریک ہو، وہ مثل ہے۔ اب جیسے ہم سب کی مثل حقیقت ایک ہے، مناطقہ کی زبان میں ہم سب حیوان ناطق ہیں، تو ہم سب کی حقیقت کیا ہے؟ ایک ہے۔ اسی طرح ہم سب بشر ہیں، انسان ہیں، تو ہماری حقیقت ایک ہے، تو مثل کہتے ہیں جس کی نوع اور حقیقت کیا ہو؟ ایک ہو۔ اب قرآن کہتا ہے نا کہ لیس کمثلہ شیء، اللہ کا مثل نہیں ہے، یعنی کوئی بھی اللہ کے ساتھ اللہ کی حقیقت میں شریک نہیں۔ ایک ہوتا ہے مثل، مثل کہتے ہیں اشتراک الشیئین فی وصف من الاوصاف، فی وصف من الاوصاف، کسی وصف میں شریک ہو، جیسے ضرب اللہ مثلا، اب اللہ تعالیٰ تمہارے لیے مثال بیان کر رہا ہے، تو مثل کا مطلب کسی ایک وصف میں شراکت ہو۔ تو قرآن کریم اس طرح کی مثالیں دیتا ہے، جیسے تمہارا غلام ہو، تم اس کو کسی کام کے لیے کہو تو تم اس میں شراکت برداشت نہیں کرتے، اللہ کے لیے بھی کوئی شریک نہیں۔ قرآن نے متعدد مثالیں دی ہیں، تو لفظ مثل وصف میں شرکت ہے اور مثل نوع میں شرکت ہے، تو انبیاء علیہ السلام نے لفظ مثل لا کر بتایا ہمارے ساتھ کوئی بھی نوع میں شریک نہیں ہے۔ تو کتنی آیات ہوئیں؟ 5 آیات ہو گئیں۔ نمبر 6 سورہ مریم آیت نمبر 110 قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد، فرما دیجئے میں بشر ہوں تمہارے مثل، لیکن وحی کی جاتی ہے میری طرف، یقیناً تمہارا معبود ایک اللہ معبود ہے۔ اب اس آیت میں بھی 2 جملے ہیں، دیکھیں ایک ہے لفظ انما، آپ نے پڑھا ہے انما کلمہ حصر ہے، اور یہ جزء اخیر میں حصر کا معنی پیدا کرتا ہے، جزء اخیر میں، اور آخری جز کیا ہے؟ مثلکم، یعنی میں تمہارے مثل ہی ہوں۔ جس طرح قرآن نے توحید کو بیان کیا کہ اللہ تمہارا معبود ایک ہی ہے،
میں بھی تمہارے مثل ہی ہوں۔ تو انما سے جملہ حصر ہے۔ پھر انا بشر مثلکم مبتدا خبر ہے، اور مبتدا خبر جملہ اسمیہ ہے، استمرار اور دوام ہے کہ میں تمہاری طرح بشر ہی ہوں، یعنی میری کوئی اور نوع نہیں ہے۔ یہاں ایک بات سمجھیں، یہ جو لفظ بشر ہے یا لفظ انسان ہے یا لفظ آدمی ہے، ان کے لغوی معنی میں فرق ہے۔ مصداق سب کا ایک ہے، مصداق ایک ہے، اسی کو بشر بھی کہتے ہیں، اسی کو انسان بھی کہتے ہیں، اسی کو آدمی بھی کہتے ہیں۔ بشر کا معنی ہوتا ہے ظاہری کھال والا، تو چونکہ ہماری کھال ظاہری ہے، نظر آنے والی ہے، اس لیے ہمیں بشر کہتے ہیں۔ انسان ان سے ہے مانوس ہونا، ایک انسان کے ساتھ دوسرا بیٹھ جائے وہ مانوس ہوتا ہے، بات چیت کرتے ہیں، گپ شپ ہوتی ہے، مانوس ہوتے ہیں۔ اور آدمی جو ہے نا وہ دم سے ہے، دم معنی خون، ہر انسان میں اللہ نے خون رکھا ہے، تو اس اعتبار سے آدمی کہتے ہیں۔ یا آدمی میں نسبت آدم علیہ السلام کی طرف ہے کہ حضرت آدم سے کائنات کا آغاز ہوا ہے، اور یا بعض نے گندمگو ہونے کی طرف نسبت کی ہے کہ انسانوں کے رنگ عموماً گندمگو ہوتے ہیں، یا انسانوں کی اکثر غذا گندم ہے۔ تو بہرحال اب یہ لغوی معنی میں تو فرق ہے، لیکن مصداق کیا ہے؟ ایک ہے۔ اب جو آدمی ہے اس کو بشر بھی کہتے ہیں، اس کو انسان بھی کہتے ہیں، اور اس کو آدمی بھی کہتے ہیں، تو لغوی معنی میں فرق ہے، مصداق سب کا ایک ہے۔ تو بہرحال اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی بشریت کو بیان کر کے آگے کہا کہ وہ بشر ہیں، لیکن بشر میں اعلیٰ مقام ہے، یوحیٰ الی انما، میری طرف وحی کی جاتی ہے، یعنی میں عام بشر نہیں ہوں، عام انسان نہیں ہوں، میری طرف وحی ہوتی ہے، یعنی میں پیغمبر ہوں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے انبیاء علیہ السلام کا مقام مرتبہ سب سے بلند و بالا ہے۔ تو بہرحال اس آیت میں بھی بشریت کا تذکرہ ہے۔ تو قرآن کریم کی یہ وہ آیات ہیں جن میں واضح اور صریح طور پر اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کی بشریت کو بیان فرمایا۔ اب اتنی واضح عبارت ہے کہ میں بشر ہوں، پھر بھی کوئی انکار کرے تو بہرحال اس کے لیے ہدایت کی دعائی کی جا سکتی ہے کہ اتنے واضح مدعا کو سننے کے بعد بھی انکار کرنا۔ اب یہ لوگ یہاں ترجمہ کرتے ہیں جی میں بشر ہوں، یعنی ظاہری طور پر، یعنی ظاہراً لبادہ بشر کا ہے، حقیقت میں نور ہے۔ تو بھئی یہ جو معنی ہے کہ ظاہری لبادہ بشر کا ہے، حقیقت میں نور ہے، تو یہ کس کا ترجمہ ہے؟ لبادہ بشر کا ہے، حقیقت میں نور ہے، یہ کس آیت کا ترجمہ ہے؟ کس حدیث کا ترجمہ ہے؟ اگر آپ کہتے ہو فلاں مولوی صاحب نے کیا ہے تو مولوی صاحب کی بات حجت نہیں، حجت قرآن اور حدیث ہے، حجت اللہ اور اللہ کے رسول کا فرمان ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز حجت نہیں ہے۔ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولی۔ تو موطا مالک کی روایت ہے، یہ دو چیزیں حجت ہیں، اس لیے یہ ترجمہ کرنا یہ تو گویا تحریف ہے۔ تو قرآن کے جو الفاظ ہیں وہ یہ ہے کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں، بالکل واضح الفاظ ہیں، اور احادیث میں تو اس سے زیادہ وضاحت ہے۔ آپ مشکات میں اور صحاح ستہ میں پڑھ لیں گے، جا بجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما انا بشرکم مثلکم انسا کما تنسون فاذا نسیت فذکرونی، میں بشر ہوں، میں بھول جاتا ہوں جیسے تم بھولتے ہو، البتہ اگر میں بھول جاؤں تو تم مجھے یاد دلایا کرو۔ تو بہرحال انبیاء علیہ السلام بشر ہیں، تو لیکن آگے فرمایا کہ ہم ہیں تو بشر، لیکن ولیکن اللہ یمن علی من یشاء، لیکن اللہ احسان کرتا ہے جس پر چاہتا ہے اپنے بندوں میں۔ تو احسان کیا کیا؟ اللہ نے ہمیں نبوت دی۔ احسان کیا کیا؟ اللہ نے ہمیں نبوت دی۔ دیکھیں نبوت وہابی چیز ہے، کسبی چیز نہیں۔ نبوت وہابی چیز ہے، کسبی چیز نہیں ہے۔ انسان اپنی عبادت سے عابد بن سکتا ہے، محنت سے عالم بن سکتا ہے، محقق، محدث، مصنف بن سکتا ہے، لیکن اپنی محنت سے نبی نہیں بن سکتا۔ نبوت اللہ کی طرف سے عطا ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے، تو اللہ نے ہمیں اس کے لیے چنا۔ اب پھر سوال، جب آپ نبی ہو تو آپ ہم جو معجزہ مانگ رہے ہیں وہ کیوں نہیں لے کر آتے ہو؟ تو وما کان لنا، میں نے عرض کیا نفی مختار کل، کہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے کہ ہم تمہارے لیے فرمائشی معجزہ لے کر آئیں، معجزہ جو بھی آئے گا وہ اللہ کے حکم سے آئے گا۔ تو یہ مختار کل کی نفی ہے، ہر چیز کا اختیار، ہر وقت اختیار، ہر بات کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے۔ بس چاہیے کہ اللہ ہی پر ایمان والے لوگ بھروسہ کریں۔ وما لنا، اور آخر ہم کیوں نہ اللہ پر بھروسہ کریں، حالانکہ اللہ نے ہمیں دکھائیں ہدایت کی راہیں۔
راہیں اللہ نے ہمیں ہدایت کے راستے بتائے، ہدایت کی جتنی راہیں، ہدایت کے جتنے احکامات ہیں، جن کاموں سے اللہ خوش ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے خوشنودی اور رضا کے تمام اعمال ہمیں بتلا دیے، اپنی ناراضگی کے گناہ بھی ہمیں بتا دیے۔ پس اگر اس کے باوجود تم ہمیں تکلیف دو گے، اذیت دو گے، وَلَنَصْبِرَنَّ، تو ہم صبر کریں گے جو بھی تم ہمیں اذیت دیتے رہو گے۔ اور چاہیے کہ بھروسہ کرنے والے صرف بھروسہ کریں اللہ پر، یعنی تم اذیت دو گے تو ہم انسانوں کے پاس نہیں جائیں گے، ہمارا بھروسہ اللہ کی ذات پر ہے، صبر کریں گے، اس صبر میں بھی اجر ہے۔ وقال الذین کفروا، تمرد کفار، تمرد سرکشی، کفار کی سرکشی، اور کہا کافروں نے رسولوں سے، لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا، ہم ضرور بے ضرور تمہیں نکالیں گے ہم اپنی زمین سے، أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، یا تم آ جاؤ ہمارے مذہب میں، یا تم آ جاؤ ہمارے مذہب میں۔ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ، تسلی انبیاء، پس اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کی طرف وحی کی، لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، ہم ضرور بے ضرور ان ظالموں کو ہلاک کر دیں گے۔ دیکھیں کافروں نے انبیاء علیہ السلام کی جب بات سنی، بجائے ماننے کے انہوں نے آگے سے کیا کہا، ہم ضرور بے ضرور تمہیں اپنی زمینوں سے نکال دیں گے۔ دو تاکیدیں استعمال کی، لام بھی تاکید ہے اور نون تاکید ثقیلہ بھی ہے، اور کہا ہم سب تمہیں نکال دیں گے۔ گویا کافر کہتے تھے یہ ہماری زمین ہے، ہمارے عقیدے پہ رہو تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم تمہیں یہاں سے نکالیں گے۔ آگے کہا او لتعودن، یا دوسری صورت کہ تم آ جاؤ ہمارے مذہب میں، ہمارے مذہب کی طرف لوٹ آؤ تو چھوڑ دیں گے، ورنہ ہم تمہیں نکال دیں گے۔ یہاں پر لفظ عود ہے، عود کا معنی ہوتا ہے لوٹنا۔ اس سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام گویا پہلے ان کے مذہب پر تھے، کہ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ دوبارہ تم اسی مذہب پر لوٹ کر آ جاؤ۔ دیکھیں آدمی لوٹتا وہاں ہے جہاں پہلے سے گیا، تو کہتے ہیں بھائی وہی اپنے گھر کی طرف لوٹ آؤ، یہاں جہاں تم پہلے تھے اسی کی طرف لوٹو۔ اس سے لگتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام گویا پہلے ان کے دین پر تھے اور بعد میں اب نبوت ان کو ملی، تو وہ کہہ رہے تھے نہیں وہی پہلے کی طرف لوٹ آؤ۔ حالانکہ انبیاء علیہ السلام قبل النبوہ بھی معصوم ہوتے ہیں، ان سے شرک اور گناہ کبیرہ نہیں ہوتا۔ تو پھر یہ جو کہا گیا کہ لوٹ آؤ، لوٹنے کا مطلب کہ جو مذہب پہ تم لوگ پہلے تھے نبوت سے پہلے اسی کی طرف لوٹ آؤ۔ تو یہاں پہلا جواب یہ ہے لتعودن میں عود بمانے سارا کے ہے، یعنی تم ہو جاؤ ہمارے مذہب پر، یعنی تم ہو جاؤ ہمارے مذہب پر، ہمارے مذہب کو اختیار کرو، ہمارے مذہب کو تم اختیار کرو۔ یا نمبر دو، انہوں نے انبیاء علیہ السلام کے سکوت کو یہ سمجھا تھا کہ یہ ہمارے دین پر ہیں۔ بعثت سے پہلے انبیاء علیہ السلام کے سکوت کو یہ سمجھا تھا کہ یہ ہمارے مذہب پر ہیں، حالانکہ وہ سکوت اس کے لیے نہیں تھا، اس وقت تو ان پر شریعت نہیں نازل ہوئی تھی، نبوت نہیں ملی تھی، تو انہوں نے ان کے سکوت کو سمجھا کہ وہ ہمارے مذہب پر ہیں، حالانکہ وہ سکوت ان کی دلیل نہیں تھی۔ بات سمجھ گئے؟ یعنی وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ لوگ نبوت سے پہلے ہمارے مذہب پر تھے، حالانکہ ان کے مذہب پر نہیں ہیں۔ انبیاء علیہ السلام ابتدا سے شرک سے بیزار ہوتے ہیں، لیکن اس وقت تک چونکہ نبوت نہیں ملی تھی، احکامات نہیں آئے تھے، تو خاموش تھے، تو انہوں نے سکوت کو کیا سمجھا؟ یہ سمجھا کہ وہ ہمارے مذہب پر ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو تسلی دی کہ یہ جو کہہ رہے نا کہ ہم تمہیں زمین سے نکال دیں گے، اللہ نے وحی کی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہم ان ظالموں کو ضرور بے ضرور ہلاک کر دیں گے، ہلاک ان کو کریں گے، تم یہیں رہو گے، تمہیں کوئی نہیں نکال سکتا، تم یہیں رہو گے، جو کہہ رہے ہیں ہم ان کو نکال دیں گے۔ اور یہی ہوتا ہے، اللہ ذلیلوں کو نکال دیتا ہے، کافروں کو سزا دے دیتا ہے، نیکوکاروں کو آباد رکھتا ہے۔ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ، اور ہم ضرور بے ضرور آباد کریں گے، ہم تمہیں زمینوں پر آباد کریں گے، من بعدہم، ان کے بعد۔ ذالک لمن خاف مقامی، اور یہ وعدہ ان کے لیے ہے جو میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے۔ ذالک، یہ وعدہ
یعنی ہم کن کو آباد کریں گے زمینوں پر؟ تو یہ وعدہ ان لوگوں کے لیے جو میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے، وخاف وعید، اور جو میری وعید سے ڈرے۔ تو یہ بھی اصل میں وعیدی ہے، تو یا متکلم ہے وہ حذف ہو گئی، اور دال پہ کسرہ حذف پر دلالت کے لیے ہے۔ تو جو میری وعیدوں سے ڈرے گا ہم ان کو ان کے بعد آباد کر دیں گے۔ وَاسْتَفْتَحُوا، عناد قوم، عناد قوم، وَاسْتَفْتَحُوا، انہوں نے فیصلہ چاہا، انہوں نے فیصلہ چاہا، وَخَابَ، اور ناکام ہوئے، کل جبار عنید، ہر سرکش اور عناد رکھنے والا، ہر سرکش عناد رکھنے والا ناکام ہو گیا۔ دیکھیں یہ لوگ آگے سے کہتے تھے کہ اگر ہم لوگ غلطی پر ہیں، گمراہ ہیں، تو فیصلہ کیوں نہیں ہو جاتا ہمارے بارے میں، عذاب کیوں نہیں آتا؟ تو یہ لوگ فیصلہ مانگتے تھے، تو انہوں نے فیصلہ چاہا، پھر فیصلہ کیا آیا کہ اللہ نے ہر سرکش کو اور ہر ضدی آدمی کو اللہ نے ناکام اور نامراد بنا دیا۔ یعنی وہ جو فیصلہ چاہ رہے تھے ہمارے حق میں ہو، ہم بچ جائیں، ہم کامیاب ہو جائیں، تو خوابہ اللہ نے ان کو ناکام کر دیا، ناکام نامراد کر کے ہلاک کر دیا، اور ایمان والوں کو کامیاب کر دیا، ان کو ان کی مرادوں میں۔ من ورائہ جہنم، تخویف اخروی نمبر 1، تخویف اخروی نمبر 1، من ورائہ، اور ان کے آگے جہنم ہے، یسقی من ماء صدید، کہ وہ پانی، اور ان جہنمیوں کو پلایا جائے گا پیپ کا پانی، پیپ، صدید پیپ، یعنی جو جہنمیوں کے جسم سے خون اور پیپ جو نکلے گی، تو جب یہ جہنم میں جائیں گے پانی مانگیں گے، وہ پانی ان کو پلایا جائے گا۔ یتجرعہ، تو یہ گھونٹ گھونٹ کر پئیں گے، گھونٹ گھونٹ کر، یعنی جب آدمی کوئی چیز زیادہ گرم ہوتی ہے نا، اب دیکھیں چائے آدمی گرم پوری ایک سانس میں نہیں پیتا، جتنی گرم ہوتی ہے تو وہ ایک ایک گھونٹ لے رہا ہے، گھونٹ گھونٹ کر پینا، تھوڑی تھوڑی پینا۔ تو اسی طرح یہ گھونٹ گھونٹ کر وہ پانی کو پئیں گے۔ ولا یکاد یسیغہ، اور نہیں ہے قریب کہ وہ آسانی سے اسے اتار سکیں، نہیں ہے قریب کہ وہ آسانی سے اس کو اتار سکیں، بریکٹ میں اپنے حلق سے، اپنے حلق سے آسانی سے نہیں اتار سکیں گے۔ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، اور آئے گی ان کو موت ہر طرف سے، آئے گی ان کو موت ہر طرف سے۔ موت کے نیچے اسباب موت، اسباب موت۔ وما هو بمیت، لیکن یہ وہاں مرنے والے نہیں ہوں گے، مرنے والے نہیں ہوں گے، جہنم میں موت نہیں آئے گی، مانگیں گے لیکن موت آئے گی نہیں۔ ومن ورائہ عذاب غلیظ، اور ان کے آگے ہوگا بڑا سخت عذاب۔ دیکھیں اس آیت میں آخرت کے عذاب کا تذکرہ ہے، اور بتایا گیا کہ ان کے لیے دنیا میں تو یہ عذاب ہوا کہ اللہ نے ان سرکشوں کو ناکام اور نامراد بنا دیا، آخرت کا عذاب یہ ہوگا کہ اللہ ان کو جہنم میں ڈالے گا، اور جہنم میں ان کو جو پانی پلایا جائے گا وہ جہنمیوں کے جسم سے نکلنے والا خون اور پیپ ہوگا۔ پانی پیتے وقت کیفیت یہ ہوگی کہ یہ اس کو گھونٹ گھونٹ کر پئیں گے، اور یہ آسانی سے اس کو اپنے حلق سے نیچے اتار نہیں سکیں گے۔ اب اس کی کیا وجہ؟ نمبر 1، وہ پانی کھولتا ہوا گرم ہوگا، تو جب گرم پانی ہے تو ایک سانس میں نہیں پی سکتے، اور نمبر 2، دوسرا یہ ہے کہ وہ پانی چونکہ پیپ اور یہ ہوگا تو طبیعت اس کو گوارا نہیں کرے گی، طبیعت گوارا نہیں کرے گی، فطرت کی یار میں پانی پیوں، تو ایک طبیعت کی کراہت اور پانی کی حرارت، سمجھ رہے؟ طبیعت کی کراہت اور پانی کی حرارت، اس لیے روایت میں آتا ہے کہ وہ ایسا گرم ہوگا جب وہ منہ کے قریب کرے گا تو تپش اور حرارت سے چہرے کا گوشت گل جائے گا۔ جتنا پانی زیادہ گرم ہوتا ہے نا، چہرے پہ بھاپ لگتی ہے تو اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے، تو وہ تو نہایت ہی گرم ہوگا، بھڑکتا ہوا ہوگا، تو اس وجہ سے حالت یہ ہوگی کہ انسان گھونٹ گھونٹ کر پیے گا، اور گرم اتنا زیادہ ہوگا کہ وہ حلق سے نیچے اتار نہیں سکے گا، طبیعت اس کے پینے پر گوارا نہیں ہوگی۔ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، اور
آئے گی موت اس کو ہر جگہ سے یعنی ہر طرف سے موت کا سامنا ہوگا۔ مراد اسباب موت ہر طرف سے، جہنم میں ہر طرف سے موت کے اسباب ہیں۔ اب نیچے جہنم کا عذاب ہے، انگارے ہیں، ادھر فرشتے عذاب کے لیے مقرر ہیں، کھولتا ہوا گرم پانی اور پیپ ان کو پلایا جا رہا ہے، سانپ اور بچھو ان کو ڈس رہے ہیں، تو ہر طرف سے عذاب ہی عذاب ہے۔ تو کسی جانب بھی کوئی راحت، چلو آدمی تو ہوتا نا دائیں طرف بھاگا، بائیں بھاگا، اوپر نکلا، کہیں راحت ہو، لیکن وہاں کسی جگہ راحت نہیں ہوگی۔ وما ہوا بمیت، پھر سوال ہوا کہ چلو اتنا سخت عذاب ہوگا، مر جائیں گے، جان چھوٹ جائے گی، تو کہا وہاں موت آنے والی نہیں ہوگی، موت نہیں آئے گی کہ مر کر آدمی کو سکون مل جائے۔ آج تو کہتے ہیں نا تنگ ہو گیا خودکشی کر لی، تو وہاں خودکشی نہیں ہوگی۔ وَمِن وَرَائِهِ، اور اس کے آگے جو عذاب ہوگا، اس کے بعد وہ عذاب تو اس سے بھی زیادہ سخت ہوگا، یعنی اس کے آگے جو مزید اللہ ان کو عذاب دے گا وہ اس سے زیادہ سخت ہے۔ مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ، حبط اعمال یعنی کفار کے اعمال کا ضائع ہونا، حبط اعمال کفار کے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اب یہاں سے یہ بات بیان ہو رہی ہے کہ یہ کفار بعض کام دنیا میں اچھے کرتے ہیں، مثلا کسی کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے ہیں، اچھے اخلاق سے پیش آتے ہیں، مالی تعاون کرتے ہیں، غریبوں کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، انسانیت کی خیر خواہی کرتے ہیں، لوگوں کو کھلاتے ہیں پلاتے ہیں، لیکن یہ جو اعمال ہیں کیا ان کا فائدہ نہیں ہوگا ان کو کہ وہ جہنم کے عذاب سے بچ جائیں؟ تو جواب آئے گا ان اعمال کا فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ تب ہوتا جب وہ ایمان لے کر آتے، تو جب ایمان نہ ہو تو اعمال فائدہ نہیں دیتے۔ اب مثال قرآن نے مثال سے سمجھایا، ان کے اعمال کی مثال ہے راکھ کی طرح۔ راکھ، کسی چیز کو جلاؤ نا، جلانے کے بعد جو راکھ ہوتی ہے، آپ نے کاغذ کپڑا جلایا، اب یہ راکھ بہت زیادہ حقیر ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ راکھ کوئی خریدتا ہے؟ کوئلہ پھر بھی کوئی لے لے گا، کوئلہ پھر بھی کام آ جاتا ہے، راکھ کسی کام نہیں آتی۔ اور راکھ کو کوئی جمع بھی کرنا چاہے جمع ہوتی نہیں، جمع کرو ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی ہیں، ہاتھ بھی کالے ہو جاتے ہیں، اور وہ اس سے دوبارہ آگ بھی نہیں جلتی، کسی کام میں نہیں آتی۔ تو ان کے اعمال ہیں راکھ کی طرح، اور راکھ بھی اس دن کی جس میں تیز ہوا چلے۔ قرآن کے الفاظ ہیں فی یوم عاصف، جس میں تیز آندھی چلے۔ دیکھیں اگر ذرا سی بھی ہوا ہو نا تو راکھ باقی نہیں رہتی، اڑ جاتی ہے۔ تھوڑی سی راکھ ہے، اگر آپ اس کو یوں اپنے ہاتھ کے پنکھے سے بھی ہلاؤ تو وہ باقی نہیں رہے گی، اور جب اس پہ چلے آندھی والی ہوا تو وہ بالکل باقی نہیں رہے گی۔ تو تیز ہوا آندھی والی ہو تو وہ باقی نہیں رہتی۔ اس طرح جب انہوں نے جو نیک کام کیے، لیکن جب انہوں نے شرک کی ہوا اس پر چلائی، زندگی میں شرک کیا، تو وہ نیک عمل کوئی باقی نہ رہا، تو اس لیے ان کو اس عمل کا کوئی ثواب نہیں ہے۔ نیک اعمال شرک کی آندھی سے اڑ جاتے ہیں، نیک اعمال شرک کی آندھی سے اڑ جاتے ہیں، وہ باقی نہیں رہتے۔ تو اس لیے کوئی عمل تھا بھی تو شرک نے اس عمل کو ضائع کر دیا۔ اور یا دوسرا یہ کہ بسا اوقات اللہ دنیا میں بدلہ دے دیتا ہے۔ دنیا میں بدلہ یہ ہے کہ اللہ نے کافروں کو دنیا میں حسن و جمال دے دیا، مال اور دولت دے دی، عیش و عشرت دے دی، دنیا میں لوگ ان کے کام کی تعریف کر رہے ہیں، یہ دنیا میں بدلہ مل گیا، ان کی مد و ثنا ہو گئی، تعریف ہو گئی، ظاہری اسباب عیش ان کو اللہ نے دے دیے، لیکن آخرت میں اس کا کوئی بدلہ نہیں ہوگا۔ مثل الذین کفروا بربہم، مثال ان لوگوں کی جنہوں نے اپنے رب کا کفر کیا۔ اعمالہم سے پہلے ہے مثل اعمالہم، ان کے اعمال کی مثال اس طرح ہے کراماد اشتدت، جس طرح کے راکھ ہو، اشتدت بہ الریح ہو، جس پر سخت ہوا چلے، سخت تیز ہوا، فی یوم عاصف، آندھی والے دن میں، تیز ہوا چلے آندھی والے دن میں، لا یقدرون مما کسبوا علی شیء، نہیں وہ قدرت رکھتے اپنے اعمال میں سے کسی چیز پر جو انہوں نے کی ہے، مما اعمال، جو انہوں نے اعمال کیے ہیں وہ ان اعمال پر نہیں قدرت رکھتے ذرہ برابر بھی، یعنی ان اعمال کا فائدہ نہیں ملے گا۔ جو انہوں نے اعمال کیے تھے اب ان اعمال کا کوئی ان کو آخرت میں ثمرہ نہیں ملے گا۔
ذالک هو الضلال البعید، اور یہ تو دور کی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ یعنی کوئی آدمی بھٹک جائے، منزل کے قریب ہو، راستہ مل جاتا ہے، بھٹک کر بہت دور نکل جائے، اب اس کے لیے لوٹنا مشکل ہوتا ہے۔ الم تر ان اللہ خلق السماوات، دلیل عقلی نمبر 1، دلیل عقلی، کیا آپ نہیں دیکھتے اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے حق کے ساتھ، حق کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، حکمت کے ساتھ اللہ نے پیدا کیا۔ دیکھیں بات چل رہی تھی نا کہ اللہ نے کافروں کو جہنم میں اللہ سخت سزا دے گا، جو انہوں نے نیک اعمال کیے بھی آخرت میں ان کے لیے کوئی بدلہ نہیں ہے۔ تو اب یہاں سے اللہ کے ربوبیت کے دلائل ہیں، انہوں نے کیوں نہیں اللہ پر ایمان لایا؟ اگر یہ ایمان لانا چاہتے تو اللہ کی وحدانیت کے دلائل بڑے واضح تھے، زمین اور آسمان کی خلقت پہ غور کر کے اللہ کو پہچان سکتے تھے۔ کیا نہیں دیکھتے اللہ نے آسمان زمین کو پیدا کیا؟ ان یشاء یذہبکم، تخویف دنیاوی نمبر 2، تخویف دنیاوی نمبر 2، اگر وہ چاہے تو وہ لے جائے تمہیں، وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جدید، اور وہ لے آئے نئی مخلوق، اگر وہ چاہے تو لے جائے تمہیں اور لے آئے نئی مخلوق۔ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ، اور نہیں ہے یہ اللہ پر کچھ مشکل، نہیں اللہ پر یہ کچھ مشکل۔ دیکھیں اب اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ تعالیٰ چاہے تو اللہ تمہیں ہلاک کر کے دوسری مخلوق لا سکتا ہے، اللہ کے لیے کوئی بعید نہیں ہے۔ صفت بیان ہوئی عزیز، اللہ قادر ہے۔ یعنی یہ دل میں خیال آئے کہ لاکھوں لوگوں کو ہلاک کرنا، پھر لاکھوں لوگوں کو دوبارہ پیدا کرنا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو کہا اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا، تخویف اخروی نمبر 2، تخویف نمبر 3 ہے، تخویف اخروی نمبر 3۔ وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا، اور وہ سامنے کھڑے ہوں گے سب کے سب اللہ کے، وہ سامنے کھڑے ہوں گے سب کے سب اللہ کے۔ یہ جو لفظ برزو ہے یہ باب نصرہ سے فعل ماضی معروف ہے، باب نصرہ سے فعل ماضی معروف ہے، اور یہ صیغہ جمع مذکر غائب ہے، اور یہ فعل ماضی بمعنی مستقبل کے ہے۔ ماضی سے اس لیے تعبیر کیا ہے کہ یہ یقینی بات ہے، اور یقینی چیز کو قرآن کریم ماضی سے تعبیر کرتا ہے، جیسے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اب سور تو قرب قیامت میں پھونکا جائے گا، لیکن اسے تعبیر ماضی سے کیا ہے۔ یہاں بھی وَبَرَزُوا کا ترجمہ مضارع سے ہوگا، اور معنی کریں گے اور وہ سامنے کھڑے ہوں گے سب کے سب اللہ کے۔ قیامت کے دن اللہ سب کو سامنے کھڑا کر دے گا جتنے کفار ہوں گے۔ فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، یہاں بھی فعل ماضی بمعنی مضارع کے ہے، کہیں گے کمزور لوگ ان سے جنہوں نے تکبر کیا تھا، یعنی کمزور لوگ متبوعین کہیں گے ان سے جنہوں نے تکبر کیا، یعنی تابعین، تابعین کہیں گے متبوعین سے، یعنی جو پیروی کرنے والے تھے نا وہ اپنے مقتداؤں سے، پیشواؤں سے کہیں گے اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا، یقیناً ہم تو تمہاری پیروی کرتے تھے، بریکٹ میں دنیا میں، ہم تو دنیا میں تمہاری پیروی کرتے تھے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ، پس کیا تم دور کر سکتے ہو ہم سے اللہ کا عذاب؟ کیا تم دور کر سکتے ہو ہم سے اللہ کا عذاب؟ اللہ کے عذاب میں سے کچھ بھی تم ہٹا سکتے ہو؟ قالو، تو وہ آگے سے کہیں گے لو ہدان اللہ لہدیناکم، جواب مطالبہ، اگر اللہ ہمیں ہدایت دیتا تو البتہ ہم تمہیں بھی ہدایت دے دیتے۔ سواء علینا اجزعنا ام صبرنا، برابر ہے کہ ہم روئیں پیٹیں یا ہم صبر کریں، روئیں پیٹیں جزا فضا کریں، برابر ہے کہ ہم روئیں پیٹیں جزا فضا کریں یا صبر کریں۔ ما لنا من محیص، نہیں ہے ہمارے لیے کوئی بھاگنے کی جگہ۔ محیص یہ باب ضربہ سے اس میں ظرف ہے، باب ضربہ سے اس میں ظرف ہے۔ دیکھیں اس آیت میں اب بیان ہوا
کہ یہ جو دنیا میں جن کی پیروی کرتے تھے تو کیا یہ ان کو چھڑا لیں گے قیامت کے دن؟ جو اپنے معبودان باطلہ کی، بتوں کی، یا جنہوں نے غلط نظریات انبیاء علیہ السلام کے بارے میں رکھے، تو کیا یہ ان کے معبودان ان کو چھڑائیں گے؟ تو جواب آ رہا ہے کہ یہ کہیں گے قیامت کے دن ان سے جنہوں نے تکبر کیا تھا، جن کے پیچھے یہ چلتے تھے، تو کہیں گے ہم تو دنیا میں پیروی کرتے تھے، ہمیں عذاب سے بچاؤ۔ وہ آگے سے کیا جواب دیں گے؟ اگر ہمیں ہدایت ملتی تو ہم تمہیں بھی ہدایت دیتے، یعنی ہم بھی گمراہ تھے، تم ہمارے پیچھے چلے تو تم بھی گمراہ ہو گئے۔ اس لیے دیکھنا چاہیے کہ سردار کس راستے پر ہے، یہ نہ ہو کہ وہ بھی گمراہ ہو جائے، پوری جماعت بھی پیچھے پیچھے گمراہ ہو جائے۔ اب کیا ہوگا؟ کہیں گے اب برابر ہے، اب ہم چاہیں روئیں دوئیں، چیخیں چلائیں یا صبر کریں، اب کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں ہے، یعنی عذاب سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں۔ وقال الشیطان لما قضی الامر، اور کہے گا شیطان، یہاں بھی ماضی بمعنی مضارع کے ہے، یقینی بات اس لیے تعبیر ماضی سے کی ہے، اور کہے گا شیطان لما قضی الامر، جب فیصلہ کر دیا جائے گا معاملے کا، ان اللہ وعدکم وعد الحق، یقیناً اللہ کا جو وعدہ تھا تمہارے ساتھ وہ تو سچا وعدہ ہے، ووعدتکم فاخلفتکم، میں نے جو وعدہ کیا تھا میں نے تو خلاف ورزی کر دی تمہارے ساتھ۔ اللہ کا وعدہ سچا تھا اور میں نے جو تمہارے ساتھ وعدہ کیا تو میں نے اس کے خلاف ورزی کی۔ وما کان لی علیکم من سلطان، پس نہیں ہے میرے لیے تمہارے اوپر کوئی غلبہ، پس میرا تمہارے اوپر کوئی غلبہ نہیں ہے، الا ان دعوتکم، مگر میں نے تمہیں بلایا تھا، فاستجبتم لی، تو تم نے میری بات مان لی تھی، میں نے تمہیں بلایا تھا اور تم نے میری بات مان لی تھی۔ فلا تلومونی، مجھے ملامت نہ کرو، ولوموا انفسکم، اپنے آپ کو ملامت کرو۔ ما انا بمصرخکم، میں نہیں ہوں تمہاری فریاد رسی کرنے والا، میں تمہارا مددگار نہیں ہوں، تمہاری فریاد رسی کرنے والا، بریکٹ میں تمہیں کوئی نفع پہنچانے والا۔ وما انتم بمصرخیہ، اور پس نہیں ہو تم میری کوئی فریاد رسی کرنے والے، میری مدد کرنے والے، تم میری مدد نہیں کر سکتے اور میں اب تمہاری مدد نہیں کر سکتا۔ انی کفرت بما اشرکتمون من قبل، اور یقیناً میں تو انکار کرتا ہوں اس کا جو تم نے مجھے شریک ٹھہرایا تھا اس سے پہلے، جو تم نے مجھے دنیا میں شریک ٹھہرایا تھا میں تو ابھی اس کا انکار کرتا ہوں، یعنی میں تو اس کا کفر کرتا ہوں، تو میں انکار کرتا ہوں جو تم نے شریک ٹھہرایا تھا مجھے اللہ کے ساتھ اس سے پہلے، یعنی آخرت سے پہلے دنیا میں جو تم نے مجھے اللہ کا شریک ٹھہرایا میں تو ابھی اس کو مانتا ہی نہیں ہوں۔ ان الظالمین لہم عذاب علیم، یقیناً ظالموں کے لیے تو عذاب ہوگا بڑا دردناک۔ دیکھیں اس آیت میں جب یہ لوگ ہر طرف سے مایوس ہو گئے، جہنم کا عذاب بھی بڑا سخت، اپنے انہوں نے متبوعین سے نے تابعین سے کہا کہ بھئی ہمیں عذاب سے چھڑاؤ، انہوں نے بھی کہا ہم اب کوئی فائدہ تمہیں نہیں دے سکتے، اب سب شیطان کے پاس جائیں گے، کیونکہ سب کو گمراہ کرنے والا تو شیطان ہے، پیچھے اصل سبب تو یہ تھا۔ تو جب بڑے پیشوا کام نہ آئے شیطان کے پاس گئے، بھئی تو کوئی مدد کر ہماری، شیطان کہے گا کہ یقیناً اللہ کا وعدہ سچا وعدہ ہے، اور جو میں نے تم سے وعدہ کیا تھا میں نے تو خلاف ورزی کی، میں نے جو کہا تھا تمہیں نفع پہنچاؤں گا، جہنم سے بچاؤں گا، میں تو نے تو خلاف ورزی کر دی، اللہ کا وعدہ سچا ہے، میرے لیے نہیں ہے کوئی غلبہ، آج میرا کوئی غلبہ نہیں ہے، کوئی اختیار نہیں ہے کہ میں تمہیں جہنم سے بچا سکوں، باقی تم مجھے ملامت کیوں کر رہے ہو؟ میں نے تو تمہیں دعوت دی، تم نے میری دعوت کو قبول کر لیا، میں نے تمہیں کہا یہ گمراہی کا راستہ ہے، تم نے کہا ٹھیک ہے، تو میں نے کوئی جبر اور زبردستی تو تم پر نہیں کی، میں نے تمہیں دعوت دی تم نے مان لیا، فلا تلومونی، تو مجھے ملامت نہ کرو بلکہ اپنے آپ کو ملامت کرو، میں تو تمہاری فریاد رسی نہیں کر سکتا، فریاد رسی مدد، میں تمہاری فریاد سن کر تمہاری مدد نہیں کر سکتا۔ مصرخ اصل میں وہ ہوتا ہے جو آدمی مصیبت میں روئے، چیخے چلائے، اور دوسرا اس کی فریاد کو مدد کو پہنچے، تو تم جتنا چیخو چلاؤ فریاد کرو، میں تمہاری فریاد کو پورا نہیں کر سکتا، میرے اختیار میں نہیں ہے، میں کیا کروں گا؟ وما انتم بمصرخیہ، تم بھی میری کوئی مدد نہیں کر سکتے، دونوں برابر ہیں،
ہم ایک دوسرے کو کوئی نفع نہیں دے سکتے۔ باقی انی کفرت بما اشرکتمونی، باقی میں تو انکار کرتا ہوں جو تم لوگوں نے مجھے اللہ کا شریک ٹھہرایا اس سے پہلے، کہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے، میری مانتے تھے، رب کے حکم کو نہیں مانتے تھے اور میری بات مانتے تھے، میں تو ان ساری چیزوں کا بھی انکار کرتا ہوں، مجھے تو ان کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ اور یقیناً اب تو ظالموں کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے، تم ہی لوگ ظالم ہو، تو لہٰذا تم نے میری پیروی کی، میں بھی عذاب بھگتوں گا، میرے ساتھ تم بھی عذاب بھگتو۔ یہاں ایک لفظ ہے بمصرخکم، یہ جو لفظ ہے نا مصرخ، یہ باب افعال سے اسم فاعل ہے واحد مذکر، باب افعال سے اسم فاعل ہے واحد مذکر۔ اور یہ جو دوسرا لفظ ہے نا مصرخیہ، یہ اصل میں تھا مصرخینہ، مصرخینہ، پورا صیغہ جو ہے یہ مصرخینہ ہے نا، آخر میں یا متکلم ہے مصرخینہ یا، تو یا متکلم کی طرف اضافت کی وجہ سے جمع کا نون گر گیا، تو پھر دو یا جمع ہو گئے مصرخی یا، تو پھر ایک یا کو دوسری یا میں مدغم کر دیا تو ہو گیا مصرخیہ۔ سمجھ گئے اصل میں کیا تھا؟ مصرخین یا، تو اضافت کی وجہ سے جمع کا نون گر گیا، پھر دو یا جمع ہو گئے تو ان کو آپس میں مدغم کر دیا تو اب ہو گیا مصرخیہ۔ باقی انا مصرخکم صیغہ کون سا ہے؟ تو صیغہ اس میں فاعل ہے۔